جن کا نام سن کر ملنے کی خواہش عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو تھی کہ کون بندہ ہے وہ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے یعنی جس کو تم اپنا خلیفہ کہتے ہو ہمیں ملواؤ تو صحیح، what kind of man he is، کس قسم کا آدمی ہے وہ، ہم اس سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم کسی کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی نہیں دیں گے، اگر تم اپنے خلیفہ کو ہم سے ملواؤ جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا نام عمر ہے اور جس کی تعریف ہم نے توریت میں بھی پڑھی اور انجیل میں بھی پڑھی، ہم اس عمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کو ہمارے لیے بلا دیتے ہو تو بیت المقدس کی چابی جو بغیر لڑے تم ہم سے نہیں لے سکو گے، تم ہمیں وہ عمر دکھا دو، وہ عمر جس کی شان ہم نے توریت میں بھی پڑھی، انجیل میں بھی پڑھی، ہم اس کو ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملوا دو۔ اور جب ان لوگوں نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو کچھ ہم نے توریت اور انجیل میں اس شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا بالکل ویسے ہی پایا، لہذا ہم بیت المقدس کی چابی بڑی خوشی سے عمر کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ What kind of man he was، کیا انسان تھے، جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے پوپس، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے فادرز، جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کو لرزہ طاری ہو جاتا کہ کیسا آدمی ہے عمر، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ، اس کی جسامت کیا ہے، باتیں کیا کرتا، طرز حکومت کیا ہے، جا کے دیکھ کے آؤ کہ اس کے ساتھ کتنے بندے چلتے ہیں، اس کا پایہ سلطنت دیکھ کر آؤ، کیسے تخت پر بیٹھتا ہے وہ، کیونکہ وہ لوگ خود بادشاہ تھے، کیسر بادشاہ تھا روم کا اور کسریٰ بادشاہ تھا ایران کا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ عمر کی دہشت اتنی ہے، وہ خود کیسا آدمی ہے، کتنی فورس اس کے ساتھ ہر وقت چلتی ہے، کیسے تخت پر بیٹھتا ہے وہ خود بڑے اس حوالے سے خواہش مند تھے کہ we want to know about him, what kind of man he is۔ اور جب انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، مجھے ساری رپورٹ کرنا کہ وہ کیسا آدمی، اور جب ان کا مخصوص بندہ آیا اور ڈھونڈتا رہا اور آ کر مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ملے گا، تو مسلمانوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے، پھر کیا ہوتے؟ کہا ہمارے یہاں امیر المومنین ہیں، امیر المؤمنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین تمہارے کہاں ملیں گے؟ تو کہا یا تو گھر پہ ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے، یہی دو مقامات ہیں ان کے، یا لوگوں کی خبرگیری کر رہے ہوں گے۔ گھر گیا تو نہیں تھے، پھر مسجد گیا، مسجد نبوی، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مٹی پر ایسے ہی اپنے ہاتھ کا سرہانہ بنا کر کے مٹی پہ لیٹا ہوا ہے، اور دھوپ پڑ رہی ہے اور پسینہ مٹی میں جذب ہو رہا ہے۔ آنے والے مسلمان نے اس بندے کو بتایا تم جن کو پوچھنے کے لیے آئے ہو یہی ہمارے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، کاٹو تو خون نہیں، کیونکہ ایک امیجنیشن تھی، ایک خیال تھا اس کے دماغ میں کہ بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پوری فورس چلتی ہے،
بادشاہ تو تخت پہ بیٹھتا، بادشاہ تو اعلیٰ کپڑے پہنتا، بادشاہ تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا، بادشاہ تو مخملی بستر پہ سوتا، بادشاہ کو تو مور پنکھ سے ہوا جلنے والے خادم ہوتے ہیں، بادشاہ تو بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت نہ صرف اس کے ماننے والوں کے دلوں میں ہے بلکہ اس کی حکومت کا روب یہاں سے بہت دور ایران کے بادشاہ کے دل میں بھی ہے اور روم کے بادشاہ کے دل میں بھی جس کا روب بیٹھا ہوا ہے کہ زمین پہ لیٹا ہے اور کسی کی کوئی فکر نہیں۔ پھر اس بندے نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے عمر، ہمارے بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ اپنے محلات میں بھی اس لیے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے اور عدل نہیں کیا، اس لیے ان کو اپنے ہی لوگوں سے ڈر کھائے جاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں میں بھی بغیر اپنی سپاہ کے نہیں نکلتے۔ عمر، تو جو اتنی بے خوفی سے زمین پر لیٹا ہے بغیر کسی سپاہی کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے لوگوں کے ساتھ ضرور عدل سے کام لیا ہے، اس لیے تجھے تیرے مولا کے سوا کسی کی فکر نہیں ہے۔